الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26واں پارہ جس کا نام حامیم ہے، سورہ احقاف سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 26ویں پارے میں ناظرین کرام 18 رکوع اور 7 آیات مقدسہ ہیں۔ سورۃ الاحقاف کے 4 رکوع، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رکوع، سورۃ الفتح کے 3 رکوع اور سورۃ الحجرات کے 2 رکوع، سورہ قاف کے 3 رکوع اور پھر سورہ زاریات کا پہلا رکوع اور اس کے ساتھ 7 مزید آیات ہیں۔ تو یہ 18 رکوع اور 7 آیات پر 26واں پارہ مشتمل ہے۔ آئیے اس کے مضامین کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے سورۃ الاحقاف سے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 رکوع ہیں اور 35 آیات مقدسہ ہیں۔ مکیہ ہے، مکی صورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس میں آخرت کا بیان، توحید کا بیان، رسالت کا بیان۔ اس صورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف دراصل قوم عاد کا دارالحکومت، یعنی حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے اس قوم کا نام قوم عاد ہے، اور قوم عاد کا جو کیپٹل ہے دارالسلطنت ہے، دارالسلطنت، اس کا نام احقاف ہے۔ اس وقت کی وہ سپر پاور تھی، تو اس بنیاد پر آیت نمبر 21 میں الاحقاف ہے، تو اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا۔ تو اس سورہ مقدسہ میں قوم عاد کی بربادی، ان کی تباہی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جنات کی حاضری اور ان کا ایمان قبول کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف کا پہلا جو رکوع ہے، آغاز حروف مقطعات سے حامیم سے شروع ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو زبردست حکمت والے رب کا کلام قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی تخلیق سے وحدانیت باری تعالیٰ پر استدلال ہے، اور پھر معبود برحق کی طرف سے، یعنی رب العالمین کی طرف سے معبودان باطلہ کو چیلنج ہے کہ اس ساری کائنات کا جو خالق وحدہ لا شریک ہے، بتاؤ تم نے کیا بنایا ہے؟ یہ ساری کائنات کا خالق تو رب العالمین ہے،
اور وہی بنانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ گمراہی کی انتہا ہے، ضلالت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے کہ تم ایسے معبودان باطلہ کو پکارتے ہو جو قیامت تک جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب ان مشرکین مکہ کو قرآن مجید سنایا جاتا ہے تو معاذ اللہ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، آیت نمبر 7۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، نرا جادو ہے، اور معاذ اللہ انہوں نے یہ قرآن پاک اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ آپ کہیے، فرما دیجئے کہ اگر میں اللہ کے نام پر جھوٹا کلام گھڑ کر پیش کرنے لگوں تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، تو مجھے بھی کون بچائے گا؟ اور آپ ان سے فرما دیجئے کہ جیسے پہلے رسول آئے ہیں میں بھی انہی کی طرح رسول ہوں، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مجھے فضیلت دی گئی، میں سب سے افضل ہوں۔ اور فرمایا گیا کہ میں بھی وہی کی پیروی کرتا ہوں، اور میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ رب العالمین جو قوم ظلم کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ احقاف کا دوسرا رکوع ہے جو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن پاک پر وہی ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر مخالفتوں کے باوجود حق پر ڈٹے رہے، حق پر قائم رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی غم نہیں۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، تو جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ ان کی جزا ہے، اور جو جنتی لوگ انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، بلکہ یہ خوف سے بھی دور ہیں، غم سے بھی دور ہیں، اور اس جنت میں جو انعام کے طور پر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء کرام کی اطاعت کے نتیجے میں رب العالمین فرما رہے ہیں ان کو یہ اعمال ان کو یہ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پھر ہم نے انسان کو تاکید کی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، توحید کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا، تاکید فرمائی، حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اب یہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی مرد کو عورت پر ترجیح دی جاتی ہے، یہ ویسٹرن میں اور دیگر جو اپنے آپ کو جدید کہتے ہیں، یہاں پر قرآن مجید نے ماں کو بطور خاص بیان کیا ہے اور کہا کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر کس کا حق ہے، تو 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ یہ پیٹ میں بوجھ اٹھاتی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ جنم لینا، جنم دینا، اور پھر دودھ کا چھڑانا، یعنی رضاعت کی بھی اور حمل کی بھی 30 ماہ کی۔ دوسرے مقام پر 2 سال کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہے، شادی ہے، تو 6 ماہ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ خلافت راشدہ میں ایک کیس آیا تو اس کا ڈیسیژن مولا علی شیر خدا انا دار الحکمت و علی بابوہا، مولا علی نے فرمایا
تو انہی 2 آیات مقدسہ کے بنیاد پر اس خاتون کو آپ نے اس سزا سے بچا لیا۔ آگے فرمایا گیا کہ جب یہ انسان 40 سال کو پہنچتا ہے، 40 سال یہ میچورٹی کی انتہا ہے، اور انبیاء کرام نے بھی اپنے نبوت کا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور دیگر انبیاء کرام نے 40 سال کے عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہاں 40 سال کو ایک میچورٹی کی اور بالغ پن کی اور ایک عقل و دانش کی ایک منزل قرار دیا جا رہا ہے، اور اس موقع پر جو بندہ مومن ہے وہ دعا کرتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، تو نے مجھ پر نعمت عطا فرمائی، میرے والدین پر نعمت عطا فرمائی، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے۔ یہ وہ بندہ مومن جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، اس دعا کو رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کو اچھا بدلہ دیں گے، اور ان کو جنت میں اچھا مقام دیں گے۔ ایک اور شخص ہے جو منکر ہے قیامت کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین سے کہ اف ہے تم پر کہ تم قیامت پر یقین رکھتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت آئے گی، یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہ اس شخص کا تذکرہ ہے جو اپنے والدین پر افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے قیامت سے ڈراتے ہو، حالانکہ مجھ سے پہلے سینکڑوں قومیں گزر گئیں، افسوس ہے تجھ پر ایمان۔ والدین کہتے ہیں کہ تو ایمان لے آ، لیکن یہ لوگ والدین کی باتوں کو نہیں مانتے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے دوسرے رکوع میں کہ ان پر سخت عذاب آئے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور پھر ان پر ذلت کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ احقاف کے تیسرے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سنائیے، جب انہوں نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ آگے سے قوم نے جواب دیا کہ اگر تو ہم پر عذاب لا سکتا ہے جو لے آ۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب رب العالمین فرما رہا کہ جو عذاب کی جلدی کر رہے تھے، جب ان پر عذاب آیا تو ہر شے کو نیست و نابود کر دیا گیا، بڑے طاقتور تھے، سپر پاور تھے، آج ان کے مکانات کے کھنڈرات کے سوا قرآن مجید فرما رہا ہے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، حالانکہ ہم نے ان کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، سب کچھ عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن قرآن مجید فرما رہا ہے کہ نہ ان کے کان کام آئے، نہ ان کے آنکھیں کام آئیں، نہ ان کا دل کام آیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے۔ سورہ احقاف کا چوتھا اور آخری رکوع ہے۔ اس میں ناظرین اکرام رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، دیکھو تمہارے ارد گرد کتنی آبادیاں تھیں جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اس کے باعث وہ ہلاک ہو چکی ہیں۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جن کو وہ سجدہ کرتے تھے، جن معبودان باطلہ کو وہ پکارتے تھے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا اگر یہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو ساری مخلوق تو آپ کو جانتی ہے۔ یا پھر جنات کا ذکر ہے کہ جنات کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یستمعون القرآن، وہ غور سے سنتے تھے قرآن، اور جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے خاموشی سے قرآن سنا، اور جنات بولے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق
وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہاں جنات کے قرآن مجید کے سننے کا ذکر ہے، وہ پھر ایمان لے آئے اور وہ اپنی قوم کی طرف داعی اور مبلغ بن کر گئے، اور حق پسند جو جنات ہیں انہوں نے فوراً بات کو مان لیا، مگر یہ جو مشرک ہیں یہ نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، یہ چوتھا رکوع چل رہا ہے سورہ احقاف کا، تو ان کے پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ تھکا تو نہیں ہے۔ ان کا یہ ہے کہ اکیلا رب العالمین کائنات کو کیسے چلا رہا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ مشرک آج نہیں مانتے، جب عذاب سامنے آئے گا تو یہ مشرک مانیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 35 ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر فرمائیے جیسے اولو العزم انبیاء کرام نے اور رسول نے صبر کیا تھا، اور ان کے خلاف دعا کرنے میں، دعائے ضرر کرنے میں آپ جلدی نہ فرمائیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جب ان پر عذاب آئے گا تو انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک دن کی بھی مہلت انہیں نہیں ملی۔ آخر میں فرمایا گیا کہ جو نافرمان فاسق ہیں ان کا مقدر تباہی و بربادی ہے۔ جو اللہ کی نہیں مانتے وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنیہ سورت ہے۔ اس سورہ مقدسہ کی دوسری آیت میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، تو یہاں حضور کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن پاک میں 4 مقامات پر، چوتھے پارے میں، 22ویں پارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور 2 مقامات ہیں 26ویں پارے میں جہاں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سورہ کا نام محمد، اور یہ حامدہ سے نکلا ہے، اور الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ذکر بار بار کیا جائے، تکرار کے ساتھ کیا جائے، صبح اس کا ذکر، شام اس کا ذکر، اذانوں میں اس کا ذکر، تکبیروں میں اس کا ذکر، نماز میں اس کا ذکر، یورپ میں اسی کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جس ہستی کا بار بار تذکرہ کیا جائے تو یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی 4 رکوع ہیں اور 38 آیات ہیں۔ اس سورہ مقدسہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو عزتوں اور شانوں کے لائق ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر جہاد کے احکامات ہیں، جو مخالفین اسلام ہیں، جو قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ آیت ہے، تو اس کا میں بتاؤں گا کہ جہاد کا جو حکم آ رہا ہے وہ بالکل عدل پر قائم ہے، وہ سیولائزیشن کو پرموٹ کر رہا ہے، وہ تہذیب کو پرموٹ کر رہا ہے، عدل اور امن کو پرموٹ کر رہا ہے۔ اور وہاں پر میں عرض کروں گا کہ یہ سورت جو ہے وہ مدنیہ ہے، اور اس کا تذکرہ ہے وہ آگے میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ قیدیوں کے بارے میں قانون سازی ہے اس سورہ مقدسہ میں، اور صلح کے متعلق قرآنی تعلیمات کا تذکرہ۔ آئیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا رکوع ہے، کل 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ ابتدا میں خیر و شر اور کفر و اسلام کی بنیاد پر انسانی معاشرے کی تقسیم اور ان کا انجام مذکور ہے۔ فرمایا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو لوگ روکتے ہیں، کافر جو ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکنے والے کافر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اعمال، دنیاوی اعمال بھی ضائع ہیں، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اور پھر ایمان والے، قرآن کا ذکر ہے کہ جو نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اس پر یہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہا ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ کامیاب ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی حالات کو بھی سنوار دے گا۔ اب یہاں پر یہ مدنی صورت ہے،
اور مدنی صورت میں آپ جانتے ہیں غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہے، اور حدیبیہ کا سفر آپ کے سامنے ہے، اگلی صورت میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اب بدر میں وہ مشرکین مکہ چلے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، یہی معاملہ احد میں ہوا ہے، یہی معاملہ خندق میں ہوا ہے، غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ نے آ کر مدینہ کا حصار کیا ہے، بدر میں بھی انہوں نے حملہ کیا ہے، احد میں بھی انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اب اس میں آیت آئے گی کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو سستی مت دکھاؤ۔ اس کی مثالیں میں نے باکسنگ کی دی ہوئی ہے، ریسلنگ دیکھ لیجئے، جو کوچ ہے وہ اپنے پہلوان کو، جو کوچ ہے وہ اپنے باکسر کو کیا پیغام دے گا؟ عدل کی دنیا میں کوئی بھی ہم سے بات کرنا چاہے تو یہ قرآن مجید تو حق اور سچ کا بیان ہے۔ اب وہ مشرکین مکہ جو مدینہ پر حملہ آور ہو رہے چڑھ دوڑے ہیں، ان کے جواب میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایمان والو، جب یہ تمہارے مقابلے پر آئیں، یہ مدنی صورت ہے، جب تمہارے مقابلے پر آئیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو، گردن پر مارو۔ تو جنگ میں دوسرا مد مقابل ہو تو اس کو کہاں پہ مارنا چاہیے؟ تو یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ باکسنگ میں جو باکسر ہے وہ کہاں پر؟ فیس پہ مکہ نہیں مارتا۔ پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں باکسنگ کے مقابلے نہیں ہو رہے۔ تو قرآن مجید بھی حالات جنگ میں جو مکہ والے آئے ہیں حملہ کرنے، یہ مدنی صورت ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا ان کافروں کے گردنوں پر مارو اور انہیں خوب قتل کرو، وہ تمہیں ختم کرنے آئے ہیں۔ پھر وہ قیدی بن جائیں، صلح کرنا چاہیں صلح کر لے، فدیہ دے کر آزاد ہونا چاہیں، یہ قیدیوں کے تمام احکامات۔ اور جب وہ جو کفار ہے جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جب ان کی شان و شوکت توڑ چکو، پہلے تو ان کا گھمنڈ توڑو، پھر ان کو گرفتار کرو، رسیوں سے باندھو، قیدیوں کو باندھا جاتا ہے۔ لیکن قیدیوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے۔ غزوہ بدر میں جو قیدی بن کر آئے تھے ناظرین کرام، ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور جو خود قید کرنے والے ہیں وہ بھوکے ہیں۔ کائنات میں ایسا بھی کبھی نظارہ آپ نے دیکھا ہے؟ اگر چاہو تو ان کو احسان کر کے آزاد کر دو، یہ بھی قرآن حکم دے رہا ہے، فدیہ دے کر ان کو آزاد کر دو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو جنگی قوت لیے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کو کمزور کرنا ہے اور حربی صلاحیت ان کی ختم کر دی جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جو شہدائے اسلام ہیں، ان کے اعمال ضائع نہیں گئے۔ جو منافق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل ہو گئے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فرمایا نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور اس رکوع، 5واں رکوع جو ہے 26ویں پارے کا، اور فرمایا کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو، دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ماضی میں بھی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد چھٹا رکوع جو آیت نمبر 12 اور 19 ہے سورہ محمد کی، اس میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ فرماتا ہے وہ جنت کے مستحق ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن جو کفار ہیں وہ چند روزہ زندگی میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، لگژری لائف گزار رہے ہیں، زندگی کے چند دن مزے میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنے شہر تھے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اشد قوہ، وہ بھی طاقتور تھے لیکن وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آگے فرمایا گیا، رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ مکہ کے کافروں سے کہیں زیادہ وہ طاقتور تھے، ماضی کی قوم عاد کو لے لیں، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا، وہ ہلاک ہو گئے، کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے جو اچھے لوگ ہیں اور جو برے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھے لوگ اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو اہل ایمان ہے وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے یہاں 4 نہروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا پانی ہوگا، نہریں ہوں گی جس میں جو پانی ہے ماء ہوگا، پانی خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ پانی بالکل شفاف ہوگا، صاف ہوگا اور یہ بالکل خراب نہیں ہوگا، اور اس میں دودھ کی نہر ہوگی
اور جس کا ذائقہ چینج، دودھ پڑا رہے تو ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا شراب پھر پینے والوں کے لیے لذت ہوگی اس میں، اور شہد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاف کیے گئے شہد کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے پھل ہوں گے، بخشش ہوگی، ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ لیکن جو ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جو قرآن کو نہیں سنتے اور طرح طرح کی اٹکیلیاں کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، حقیقت کو قبول نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ان کی انتڑیاں آگ میں جلا دی جائیں گی اور انتڑیاں تک جل جائیں گی۔ اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیروگار ہیں، یہ قیامت کے منتظر ہیں، ان سے کہو کہ قیامت کی نشانیاں تو آ گئی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت ایمان لانا ان کا کسی طور پر بھی کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ محبوب آپ اپنوں کے لیے اور پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، آپ اپنے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے آپ مغفرت جو ہے وہ طلب کرتے رہیے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں یا آپ کے اوپر جو الزامات لگانے والے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، حضور معصوم ہے، میرے آقا تو گناہوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہاں سے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہو۔ یہ ایمان والوں کی خواہش ہے، چونکہ کافروں نے انتہائی ظلم کیا۔ جب جہاد کا حکم اترا تو جو منافق ہے ان کی حالت تو ایسی ہوگی جیسے ان پر موت طاری ہوگی، موت کی غشی طاری ہو گئی، جیسے وہ کہتے ہیں پنجابی موت پڑ گئی ان پر، منافقوں کا حال یہ۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر ان منافقوں نے اس طرح جہاد سے منہ موڑا تو یہ لوگ الٹے اسی دور میں جاہلیت کی طرف پھر جائیں گے جس میں ایک دوسرے کے یہ گلے کاٹتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا گیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے؟ آیت نمبر 24 ہے، کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح راستہ معلوم کر لینے کے بعد ہدایت سے منہ موڑنے والے شیطان کے فریب میں آ گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں میں شامل رہ کر کافروں کے ساتھ ساز باز کیا۔ یہ بدترین لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ اور اس وقت کیا نقشہ ہوگا؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے اور ان کی روح کو قبض کریں گے، جان نکالنے کے ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے وہ، اور لے جائیں گے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہاں سے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں نا، یہ اب چھپے ہوئے ہیں، ظاہر اور ہے باطن اور ہے، تو کیا ان کا یہ باطن، یہ چھپا ہوا کھوٹ دلوں کا ظاہر نہیں ہوگا؟ حالانکہ ان کی شکل و صورت، ان کا لب و لہجہ اللہ فرماتا ہے دلوں کی بیماری کا پتہ دے رہا ہے۔ یہ جو جہاد کا بھی ہم حکم دیتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو بھٹی سے گزارا جائے، تاکہ ظاہر ہو جائیں کہ ثابت قدم مجاہدین کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اس جہاد کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ صلح کا مطالبہ بھی کرنا تو کمزوری دکھا کے نہیں کرنا، تم ہی غالب ہوگے اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ البتہ اگر کافر صلح کی درخواست کریں تو مسلمان اپنا مفاد دیکھیں اور اس پر غور کر سکتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا گیا کہ جب جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ جو منافق طبقہ ہے یہ بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بخل جو کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تو غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ یہ سورہ محمد کا اختتام ہو رہا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء،
اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم فقیر ہو۔ اگر تم نے جہاز سے پہلو تہی کی، منہ موڑا، تو تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح سستی اور بخیلی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سورۃ الفتح، الفتح کے 4 رکوع مدنی صورت ہے، 29 آیات ہیں۔ یہاں جو فتح ہے اس سے مراد انا فتحنا لک فتح مبینہ، اس سے مراد مفسرین کرام نے صلح حدیبیہ لیا ہے۔ اس آیت کی، اس صورت کی آیت نمبر 1 میں بھی یہ لفظ ہے، 8 میں بھی ہے، اور آیت نمبر 27 میں بھی یہ لفظ مذکور ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ فتح رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں صلح حدیبیہ کے کوائف، ان کا تذکرہ ہے، اور فتح مکہ کی بشارت ہے، اور اسلام کی فتح مبین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی اوصاف ہیں، اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا جو رکوع ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے فیصلہ فرما دیا تمہارے لیے روشن فتح کا، تاکہ بخش دے تمہارے سبب تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، یعنی جو آپ کے محبوب فالورز ہیں ان کے پہلے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے، اور بعد والے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اور بعض مفسرین نے کہا جو الزامات لگائے گئے، ضم کہتے ہیں جو اونٹ کی دم ہوتی ہے یا پیچھے گرد و غبار اڑتا ہے، جو الزامات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائے، اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، آپ کو زبردست کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر مومنوں کے دلوں کو اطمینان عطا فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کی غلطیاں دور ہو جائیں۔ ایمان والے مرد اور عورتوں کو ہمیشہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، منافق مشرکوں کو سخت سزا ملے گی۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، آپ کو ہم نے گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور تعظیم کرو اس رسول کی، اور توقیر کرو اس رسول کی، تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی صبح بھی اور شام کی۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ کے دست اقدس پر سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور فرمایا گیا کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی، گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب جو اس عہد سے عہد شکنی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور جس نے اللہ سے کیا وہ عہد پورا کیا اسے ان قریب اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام 10واں رکوع ہے۔ اس 10ویں رکوع میں حدیبیہ میں شرکت نہ کرنے والے جو دیہاتی تھے، وہ مدینہ پاک میں طرح طرح کے جو پیچھے رہنے والے تھے وہ بہانے بناتے تھے، وہ دراصل اپنے اہل و عیال کے لیے وہاں پر اپنی مصروفیات میں مگن تھے، یہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو عذاب سے یہ بچ نہیں سکیں گے، اور اس یہاں پر یہ جو اب آتے ہیں بعض اوقات تو مال غنیمت کی امید لے کر آتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جو 11واں رکوع ہے، اس میں پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کے ہاتھ پر جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور ان کو اللہ نے دلوں کا سکون عطا فرمایا اور فوراً کامیابی عطا فرمائی۔ یہ میں 11واں رکوع پیش کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا گیا اگر حدیبیہ میں کافر تم سے لڑتے تو کبھی تمہارے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتے۔ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں مکہ کی وادی میں جنگ کرنے سے روکا، حالانکہ تم ان پر غالب آ چکے تھے۔ تو یہاں پر ان کا تذکرہ، پھر آخر میں فرمایا کہ مال غنیمت اللہ پاک نے عطا فرمایا، غنائم عطا فرمائے، اور ان کا تذکرہ ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، ان کا رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو جاہلانہ حمیت تھی کافروں کے دلوں میں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام
یہاں پر 12واں رکوع ہے، اور یہ سورہ محمد کا اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا خواب سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ لیکن اس سال صلح حدیبیہ میں جو شرائط ہوئی تو حضور علیہ السلام اس سال نہ گئے، تو بعض کے ذہنوں میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے تو کہا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے درمیان مکالمہ بھی ہوا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے عمر، کیا حضور نے اس سال کا بتایا تھا؟ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے یاد رکھیے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہ نبی آج کچھ کہے وہاں کچھ کہے۔ کچھ لوگ یہاں سے چکر چلاتے جی صلح حدیبیہ میں تھے، حضور نے واپس مڑ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ اس سال ہم جا کر عمرہ کریں گے مکہ پاک میں؟ سال کا تو تعین نہیں کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ جو ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، ایمان والوں میں بڑے آپس میں نرم ہیں۔ تو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے کہ یہ کومپل نکلی ہے، پھر اس پر پودے تنا ہو گئے، اسلام کا تنا، اور صحابہ کرام کو دیکھ کر اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، اور جو منافق ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر وہ جل جاتے ہیں۔ اس کے بعد نازل کب سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں یہ کلمہ مذکور حجرات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہائش گاہ اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو، کہ ایمان والو، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور پہلے ذبح کر لی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا۔ حالانکہ قربانی تو انہوں نے پہلے کر لی تھی حضور سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے خطاب نہیں کر رہا، کہیں بے خبری میں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بلاؤ، آپ جب خود باہر تشریف لائیں تو ملاقات کا انتظار کرو۔ آگے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے آئے تو تحقیق کے بغیر کارروائی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کل بعض لوگ سنی سنائی باتیں فیس بک پر، ادھر سنی سنائی باتیں بعد میں ان کو غلط ثابت ہوتی ہیں تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری بات مان لیں تو تمہیں خود بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، اور تمہارے یہ صحابہ کی شان ہے کہ نفرت پیدا کر دی کفر کی۔ آگے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، اور جو زیادتی کرے اس کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑنا ہے، یہاں تک کہ زیادتی کرنے والا گروہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور وہ صلح کی طرف مائل ہو، تو فیصلہ انصاف سے کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے۔ دوسرا جو رکوع ہے ناظرین کرام، یہ جو سوشل ایشوز ہیں ہمارے ہاں، حسد ہے، کینہ ہے، برے ناموں سے دوسروں کو پکارنا ہے، خواتین میں بھی ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا قد ہو تو اس کو برے نام رکھ دینا، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں اچھے ہوں، تم سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے پر طعن نہ کیا کرو، برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو، بدگمانی نہ کیا کرو، لوگوں کے عیب کی ٹو میں یعنی جستجو میں نہ لگا، جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی ہے جو بھائی ڈیڈ ہو جائے اور پھر اس کا گوشت کاٹ کے کھائے، تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ جو قبیلے بنائے ہیں یہ قبیلے لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو جائے۔ اور دیہاتی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو آپ ان سے کہتے تم مسلمان ہوئے ابھی ایمان نہیں لائے، تمہاری دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے،
دل دا پردہ کوئی ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا احسان نہیں ہے، یہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد نازل کرام سورہ قاف ہے، اس میں 3 رکوع ہے، اور پہلا جو لفظ ہے حروف مقطعات، اس کی بنیاد پر یہ صورت رکھی گئی ہے، اور اس میں پہلے رکوع میں فرمایا گیا قرآن مجید کی قسم کہ ان کافروں نے کسی معقول دلیل کی بنیاد پر آپ کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو تعجب ہوا ہے کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا کیسے پیدا ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، کہتے ہیں یہ پلٹنا دور کی بات ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں، مر جائیں اور پھر اس کے بعد زندہ کیا جائے، یہ دور کی بات ہے۔ یہ منکرین قیامت دیکھیں گے کہ ہم نے ان کی اوپر آسمان کو کیسے خوشنما بنایا ہے۔ آسمان کی اب دلیل دی جا رہی ہے، آسمان سے پانی برسایا، پھر طرح طرح کے پھل اور غذائیں پیدا کر دیں۔ جس طرح مردہ زمین کو ہم زندگی بخشتے ہیں، ایسے مردہ زمین ہو جاتی، گھاس مردہ ہو جاتی، پھر زندہ ہو جاتی۔ تو اسی طرح سے یہ مردہ زمین جو ہے زندہ ہوتی، اسی طرح یہ مردوں کو بھی ہم زندہ کریں گے۔ ماضی میں ہم نے قوموں کو ہلاک کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، کنویں والوں کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، اور تبا دیکھو، انہوں نے انکار کیا، اس قوم نے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ جو قیامت کو جھٹلا چکے ہیں ان پر عذاب آ جائے گا، اور یہ کافر بچ نہیں سکیں گے اللہ کے عذاب کے۔ پھر دوسرے رکوع میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں سے پوری طرح باخبر ہیں، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمارے 2 لکھنے والے دائیں اور بائیں وہ لکھ رہے ہیں، اور کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایک روز موت آ جائے گی، اس روز انسان جو بھاگتا تھا موت سے، موت تو آنی ہے، اور ہم سور پھونکیں گے، ہر شخص کو اس کے حال کا پتہ چل جائے گا، اور ہر چیز ہم باہر لائیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ ایک دوسرے پہ الزام دیں گے، وہ کہے گا تم نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا تم نے مجھے گمراہ کیا۔ آپس میں جھگڑنا کی ضرورت نہیں، جو انجام برا ہے، برے لوگوں کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر عذاب آخرت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات کیسے، اگر کوئی آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے، جنت، یعنی حل میں مزید کی بات کرے گے جہنم۔ اللہ فرماتا ہے جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، جو بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتے ڈرتے ہیں۔ اور اس دن جو قلب سلیم لے کر آیا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، جو رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اللہ فرماتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جو دل لایا، سنا کلام کو، اللہ فرماتا ہے اس کو ہم یہ مقام اور جنتیں عطا کر دیں گے، عزت اور آبرو عطا کریں گے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور طلوع شمس سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کیا کرو۔ اور آخر میں ناظرین کرام سورہ زاریات ہے، اس کے میں بس 1 رکوع اور 7 زاریات جو ہیں، بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، یہ فرشتوں کا تذکرہ، پھر بوجھ اٹھانے والوں کی قسم، پھر آسانی سے چلنے والوں کی قسم۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور پھر ایمان والوں کا ذکر ہے کہ یہ ایمان والے جو ہے راتوں کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے نداروں اور غریبوں کو حق دیتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ نشانی پہلی کیا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین بچھا دی ہے، جیسے کوئی بچھونا ہوتا ہے، اور پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، اور پھر چشمے بھی ہیں، لوہا، تانبا، سونا، چاندی، کوئلہ، پٹرول، یہ ساری معدنیات اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہیں۔ اور دوسری نشانی خود انسان ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کہ کتنا عجوبہ ہے، کروڑوں انسان ہے، رنگ مختلف ہے، صورت مختلف ہے، چلنے کا انداز مختلف ہے، لہجہ مختلف ہے، زبان مختلف ہے، طبیعت مختلف ہے، عقلی سطح مختلف ہے، جینس مختلف ہے، سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور تیسری نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان کی بارش پر ہے، اور بارش ہم برستے ہیں جس سے زمین پر بسنے والے
اور اگنے والی ہر چیز بشمول انسان کو زندگی ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور یہاں پر جو سلسلہ ختم ہو رہا ہے، جو 7 آیات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے اور ان مہمانوں نے آ کر خوشخبری دی بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو، یہ آئے تو لوط علیہ السلام کی طرف تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری قدرت کاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑا دانا، انہو هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، تو اللہ چاہے تو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں خاص طور پہ ایک آیت مقدسہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو محسنین نیکوکار ہیں وہ راتوں کو جاگتے بھی ہیں، ساری کے وقت استغفار بھی کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کو، محروم طبقے کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں 27ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔